ان پیارے بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں جن لوگوں کے مطلب والدین یا بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں یار کچھ اپنے اندر حیا پیدا کریے یار۔ وفاداری کا چولا پہننے سے کوئی شخص وفادار نہیں ہوتا، آپ کو وفادار بننا پڑے گا۔ اب بتائیے کہ کسی کے والد کو گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے، کسی کے والد کو گزرے ہوئے جو ہے 5 سال ہوئے، کسی کے والدین کے گزرے ہوئے جو ہے 20 سال ہو گئے۔ اب وہ پورے عرصے میں کسی دن قبر پہ نہیں جاتا ہے، نہیں جاتا ہے، اور بولے انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا، انتقال والے دن جو کیفیت لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے؟ جیسے لگتا ہے کہ بس کریے، اب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا، وہ رونا، وہ گلا پھاڑنا، وہ چلانا، اور جہاں یہ سب دن گزرے 2-4 دن 10 دن پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ خواہش ہو کہ میرے والدین میرے لیے زندہ ہے، مرے نہیں ہیں، تو آپ کو ایک عمل کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کے والدین آپ کے آس پاس کہیں ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، بہت اچھا محسوس ہوگا۔ آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ برسوں سے قبر میں دفن ہے اور ان کی یادیں آپ کو توڑ دیں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ صرف ایک کام کریے کہ اپنے والدین کی قبر پر جانے کی عادت بنا لیجئے، ہفتے میں 1 دن، جس دن بھی آپ کو ٹائم ملے، افضل ہے کہ جمعہ کو جائیں۔ اپنے والدین کی قبر پر آپ ہفتے میں صرف 1 دن جائیے، اور جا کر کے ان کے لیے کچھ قرآن شریف یاد ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریے، پڑھ کر کے ان کے لیے سارے ثواب کریے۔ کچھ لمحے وہاں بیٹھیے اور یہ محسوس کریے کہ میں اپنے والدین کے پاس ملنے آیا ہوں۔ ملاقات کی غرض سے آپ ہفتے میں 1 دن اپنے والدین کی قبر پر جائیے کہ میں اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں، اور جا کر وہاں بیٹھیے، تلاوت کریے، کچھ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریے، قرآن کی تلاوت کریے۔ پھر دیکھیے کچھ دن گزرے گا، آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا کہ ہمارے والدین ہمارے لیے آج بھی زندہ ہے۔ میں مرتا کون ہے؟ مر وہ جاتا ہے جسے قسم سے بھلا دیا جاتا ہے، جس شخص کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں گھروں سے لے کر کے گاؤں تک، گاؤں سے لے کے شہر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے۔ قبریں بہت پرانی ختم ہو جاتی ہیں، ان کے متعلقین، ان کے لواحقین ان کو یاد تک نہیں کرتے ہیں، کون تھا، کچھ نہیں پتا۔ بیٹوں کو میں دیکھا یار، والدین قبر میں چلے جانے کے بعد بیٹوں کو دیکھا، وہ کان میں ایئر فون لگا کے وہ مست وہ گاڑی چلانا، پھر وہ 4 ویلر میں بیٹھ کے گانے سننا، یہ زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے والدین کے انتقال پہ کہا کہ اب آپ سے کیا ہوا، کچھ نہیں ہوگا، تم مکار ہو، مکار ہو آپ۔ ارے قبر میں چلے گئے ہیں تو آپ دعائیں کریے نا، ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی قبر پہ جایا کریں، ہر ہفتے جایا کریں، ہر ہفتے جائیں ہم قبر پہ، اور پھر دیکھیے کیسا سرور آتا ہے، کیسا لطف آتا ہے، کیسا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ جب اپنے والدین کے لیے یہ سب کچھ کریں گے نا، ہر نماز میں پڑھیں گے آپ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز میں آپ پڑھیں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیں گے آپ، تو آپ کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب سا سکون ملے گا۔ دن بھر میں آپ 5 مرتبہ اپنے والدین کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں، تو اب آپ کو لگے گا کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، چل رہے ہیں، اگل بغل ہیں، اچھا محسوس ہوگا، تنہائی نہیں ہوگی آپ کو۔ اور اس کا ایک خاص فائدہ جو ملنے والا ہے، ان سے تعلق بنانے کا، والدین کے ساتھ جو تعلق بنانے کا جو ایک خاص فائدہ ہے، وہ کیا معلوم آپ کو؟ والدین کے ساتھ ایک خاص تعلق بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ زندگی میں حسن سلوک کرتا رہا، ان کی دلجوئی کرتا رہا، ان کے لیے ان کی خواہشوں کے حساب سے انتظامات کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ہمیشہ برکت دے گا، ہمیشہ وہ شخص خوشحال ہوگا۔ اور اگر وہ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، دنیا سے چلے گئے ہوں قبر میں، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، ان کے لیے صالح ثواب کرنا ہے، ان کے لیے صدقہ کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ جو بھی آدمی یہ کام کرے گا، نماز میں ان کے لیے دعا کرے، حیثیت ہو تو صدقہ کرے،
اور وقت ہو تو ہفتے میں ایک دن قبر پہ جائیں، وہ دیکھ لے زندگی ہے ابھی جی رہے ہیں، آزما لیجئے، اور قبر پہ یہ سب کچھ جو میں نے بتایا کر کے دیکھ لیجئے، رزق میں برکت نہ ہو تو پھر کہیے گا، بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، مگر یہ کرنے کی بات ہے، کریں گے تب تو مزہ آئے گا، کریں گے تب تو دیکھیں گے، کریں گے کچھ نہیں، بس خالی تعویذ لکھوا لو، گنڈے بنوا لو، دکان میں تعویذ لٹکا دو، برکت کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کبھی بھی سسٹم کو توڑیں گے اور سسٹم سے ہٹ کے کچھ کام کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یاد رکھیے آپ۔ اور دوسری بات، یہ آپ کو اپنی زندگی میں ہی یہ سب کچھ طے کر لینا ہے۔